GR ویکلک میں خوش آمدید، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا ترقی کرتی رہتی ہے اور ذاتی مالیات بھی ایسے ہی ترقی کرتے ہیں۔ ماضی میں پیسے کمانے کے لیے کچھ اصول تھے جن پر لوگ عمل کرتے تھے، اور اگر آج ان اصولوں کی بات کی جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ اصول خراب تھے، وہ صرف وقت کے امتحان پر کھڑے نہیں ہو پائے۔ پیسے کمانے کے پرانے مشورے پر عمل کرنا، جس کی ہماری موجودہ معیشت میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کے مالیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر بھی بہت کم یا کوئی ترقی نہیں دیکھتے، اور ان اصولوں کو مسلسل استعمال کیا جائے تو وہ کسی کی مالی ترقی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہم ان پیسے کمانے کے پرانے اصولوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو امیر بننے کے لیے اعلیٰ تنخواہ والی نوکری کی ضرورت ہے۔ لوگ امیر بننے اور نوکری کے لیے درکار ہنر حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں۔ کئی سالوں تک اپوزیشن میں کام کرنا اور ریٹائر ہونے تک کافی رقم کمانے کے ذریعے امیر ہونا ماڈل ماضی کی یادگار ہے، اور اب صرف تنخواہ سے امیر ہونا بہت مشکل ہے۔ آج زیادہ تر لوگ بلوں کی ادائیگی کے لیے متعدد ملازمتیں کرتے ہیں، تو امیر بننے کے لیے کتنے گھنٹے درکار ہوں گے؟ یقیناً کچھ رعایات میں، لیکن عام طور پر کوئی بھی صرف تنخواہ پر امیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، پیسہ کمانے کے لیے آپ کو رسمی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو کامیاب ہونے یا پیسہ کمانے کے لیے کالج کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج لوگوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن اب اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی ماضی میں تھی۔ صنعتی دور میں ضروری ہنر حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں میں سب سے زیادہ قابل کارکنوں کو سامنے لانے کے لیے رسمی تعلیم کی ضرورت بھی ہے، لیکن آج کل تنقیدی سوچ اور کاروباری صلاحیت ہی ہے جو معیشت کو چلاتی ہے، اور آپ کو ان شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کلاس روم کی چار دیواری کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے اب آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی بڑے فینسی ادارے سے حاصل کردہ تعلیم کی۔ نمبر 3، آپ کو ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہت احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی، صرف ریٹائرمنٹ کے لیے کافی رقم بچانے کی خاطر۔ مہنگی زندگی گزارنے اور عام طور پر طویل زندگی کی قبولیت کے نتیجے کے طور پر ریٹائرمنٹ کی بچت واقعی ویسی نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ ملازم ہیں تو ریٹائرمنٹ کی بچت مفید ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کا ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ہو تاکہ آپ اپنی کچھ رقم باقاعدگی سے وہاں منتقل کرتے رہیں۔ واضح رہے کہ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس میں بچائی گئی رقم کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، آپ کو پیسہ کمانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ پیسہ ہی فائدہ اٹھانے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے جسے آپ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ آج اہم نہیں ہے۔ پروجیکٹس شروع کرنے اور پیسہ کمانے کے نئے اور منفرد طریقے ابتدا میں بہت مدد کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس اصول پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر چھوٹے سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے قرضوں اور کریڈٹ لائنوں کی تلاش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو اس راستے پر جانا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں گرفت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی اور فائدہ اٹھانے والی خدمات شروع کرتے ہیں تو آپ پیسہ کمائیں گے۔ ہاں، سرمایہ کا آغاز کرنا واقعی مددگار ہے، لیکن یہ اتنا اہم نہیں جتنا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب لوگ کوڈنگ سسٹم کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، اور خدمات فراہم کرنا اور ایسا مواد بنانا جس کی دوسروں کو ضرورت ہو، اور اس کے لیے شروع میں بہت کم پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، سالوں تک ایک ہی 5 نو کام کر کے مالی طور پر مستحکم ہونا۔ ایک زمانے میں لوگ ملازمت کے لیے کالج سے فارغ ہوتے تھے اور ان کی کمائی ایک مستحکم اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ جتنی دیر وہ قطار میں رہیں گے اتنا ہی اچھا پینشن کے ساتھ کمائیں گے، لیکن آج طلبہ کو نکارہ بنا دینا وہ پہلی چیز ہے جس کا نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ محفوظ ملازمتیں بہت کم ہیں جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے آپ کو سائیڈ جابز اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور کسی بھی غیر متوقع چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ نمبر 6، ہمیشہ نقد رقم کے ساتھ ادائیگی کریں۔ اس اصول پر کئی وجوہات کی بنا پر عمل کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ کو منظم کرنے اور سامان پر سستی قیمت حاصل کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، اور ہاں، اس کو جمع کرنے اور صرف نقد پر قائم رہنے سے بچنا ہی اچھا ہے۔ تاہم کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے فوائد میں فراڈ سے تحفظ اور کیش بیک بونس شامل ہیں، لیکن اس کا بنیادی فائدہ آن لائن خریداری میں آسانی ہے۔ نمبر 7،
سرمایہ کاری کرنے سے پہلے قرض سے پاک ہو جائیں۔ لوگوں نے سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ قرض سے پاک ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ فرسودہ اصول متاثر کن حال سے زیادہ ایک مسئلہ ہے۔ صرف محنت کر کے پیسہ کما کر اور اپنے واجبات ادا کر کے قرض سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو راستہ تلاش کرنا ہوگا اور اپنے پیسے کو اپنے آپ کے لیے استعمال کریں، اور سرمایہ کاری ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو سائڈ پر رکھیں اور چھوٹی مقدار میں سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ اپنی سرمایہ کاری کی واپسی کے ساتھ اپنی ادائیگیوں کو پورا کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں۔ نمبر 8، ہنگامی فنڈز جو 3 ماہ تک چل سکیں۔ ہنگامی فنڈز جمع کرنا غیر متوقع حالات کے لیے ایک حفاظتی عمل ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے زندگی بچانے والا رہا ہے۔ منصوبہ بندی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا غیر ضروری حالات کے خلاف رہنمائی کے لیے خاطر خواہ رقم رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن وبائی امراض جیسے ایمرجنسیز لمبے عرصے کے لیے رہ سکتے ہیں، جس سے فنڈز آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، اور اس لیے 3 ماہ محفوظ ہونے کے لیے مثالی ہے، لیکن آپ کے پاس ایسے فنڈز ہونا چاہیے جو کم از کم 6 ماہ تک چلیں۔ نمبر 9، کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا انتظار کریں۔ ہر کوئی کم خریدنے اور زیادہ بیچنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر اس سوچ پر سختی سے کام کیا جائے تو خریدنے کا موقع تقریباً نہیں ملے گا، جبکہ موجودہ مارکیٹ میں ہمیشہ کم رقم موجود ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سٹاک مارکیٹ اور انڈیکس پر نظر ڈالیں تو بعض مقامات پر بڑے کریشوں کے بعد یہ تقریباً ہمیشہ اوپر کے رجحان میں رہتا ہے۔ جب آپ ایسا کرنے کے لیے صحیح پوزیشن میں ہوں تو آپ کو مارکیٹ میں خریدنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مارکیٹ کے کم ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف بیٹھے رہیں اور سالوں تک نظر ہی نہ آئیں۔ نمبر 10، آپ جو خرید سکتے ہیں اسے کرائے پر نہ لیں۔ آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ اگر آپ کچھ خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو جب بھی ضرورت ہو کرائے پر لینے کی بجائے خرید لیں۔ یہ ہاؤسنگ سے لے کر ریل اسٹیٹ، مشینری اور کاروں تک ہر چیز کے بارے میں ہے۔ بنیادی طور پر طویل مدتی ملکیت اچھی ہے، لیکن جب آپ کو کسی ایسی چیز پر فیس ادا کرنی پڑے جو آپ اکثر استعمال نہیں کرتے تو یہ زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر یہ مختصر مدت کے لیے استعمال ہونے والا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خریدنے کے بجائے اسے کرائے پر لینا بہتر ہوگا۔ نمبر 11، کسی کو ایسا کام کرنے کے لیے ادائیگی نہ کریں جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں لوگوں میں مختلف کام اور گھر کے کام خود کرنے کا رواج تھا۔ یہ رقم کی بچت تھی اور سب کو عملی ہنر سیکھنے کی ترغیب دی جاتی تھی، لیکن دنیا میں اب ہر چیز میں ٹیکنالوجی کی مقدار سے زیادہ تعاون کیا گیا ہے، جو چیزوں کو خود ٹھیک کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ اسے کرنے کے لیے کسی پیشہ ور کو ادائیگی کر سکتے ہیں تو وقت بھی پیسہ بھی ہے، اور جو وقت کاموں کے گرد گھومنے میں صرف ہوتا ہے اسے زیادہ سنجیدہ کوششوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، کامیابی سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ کو مالیاتی مشیر کی ضرورت ہے۔ ماضی میں اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے تو آپ کو مالیاتی مشیر اور بعض اوقات اکاؤنٹنٹس اور بہت سے دوسرے کاروباریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ صدی کے آغاز کے ساتھ ہی منافع بخش تجارت کے نئے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ بہت ساری ایپس اور ویب سائٹس ہیں، آپ مالیاتی مشیر کے بغیر بھی ٹھیک ہیں، اور آپ رپورٹ اور تکنیکی تجربہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ان چیزوں کی سرمایہ کاری کرتے ہیں جن کو آپ حقیقت میں اچھی طرح جانتے ہوں۔ نمبر 13، ایک خاص عمر کی حد میں ایک خاص رقم کمائیں۔ اگر آپ چیزوں کو آسان بناتے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے ایک معیار کی عمر مقرر کرنا برا نہیں ہے، لیکن عمر پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے آپ کو مختصر مدت اور طویل مدتی گولز کا تعین کرنا چاہیے جس کی طرف آپ بدریج کام کر سکتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے بہت بہتر پیمانہ ہے، اور اگر آپ ان معیارات پر پورا نہیں اترتے تو یہ آپ کو ایسا محسوس کرائیں گے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ نمبر 14، صرف ضروری چیزوں پر خرچ کریں۔ واقعی ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو بہتر مالی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے اخراجات میں کمی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی میں اگر آپ اپنی زندگی کو کوئی واضح قاعدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے تھے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ خریداری نہ کریں، لیکن اب یہ کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے آپ پر خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ کارڈ حاصل کرنا اور ایک پیسہ بچانے کی کوشش کرنا آسان ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو چیزوں سے محروم کرتے ہیں، لہذا ایک اچھے توازن کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔
اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ضروریات اور خواہشات اب متوازن ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو مالی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نمبر 15، اپنے مشغلوں سے آپ کو پیسہ نہیں کمانا چاہیے۔ ماضی میں لوگوں کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے کام کو اپنے شوق سے الگ رکھیں، لیکن آج کل کے مشاغل آپ کے کام کی تعریف کرنے اور کچھ اضافی نقد رقم لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ جب سے ہم سے اکثر لوگ پیسہ کمانے کی نیت سے شوق کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ کامیاب سائیڈ جابز یہاں تک کہ کل وقتی ملازمتوں میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، جو آمدنی کا ایک مستحکم ذریعہ فراہم کرتے ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی اصول غلط نہیں ہے، وہ صرف اتنی اچھی حد تک نہیں تھے۔ پیسہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، ہماری مالیات کو سنبھالنے کے لیے نئے طریقے سامنے آئیں گے۔ پیسے کا اصول جو آج ہمارے لیے معنی خیز ہے، مستقبل میں یہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے ہمیشہ کھلا ذہن رکھنا چاہیے اور اسی لیے اپنے مالی فیصلوں میں لچکدار رہنا چاہیے۔ پیسے کا تصور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سے لوگوں کو مناسب بحث کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔